حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تمہارا بھائی گناہ کرے تو اسے نرمی کے ساتھ ملامت کر کے معاف کر دو، اور اگر وہ 7 دفعہ بھی ایسا کرے اور پھر توبہ کرے تو اس سے معاف کر دو۔ اے اللہ، ہمارا مانگنا بھی تیری مہربانی کی وجہ سے، کیونکہ تیری رحمت نہ ہو تو ہم رجوع ہی نہیں کر سکتے۔ اے خدا، روح کو وہ مقام دکھا دے جس میں بغیر حرف کے کلام ہوتا ہے، تاکہ پاک روح عالم غیب کے میدان کی جانب سر کے بن جائے۔ میری ایک بات اپنے ذہن میں رکھو کہ روح کے سمندر میں خود تیرنے کی کوشش فضول اور بیکار ہے۔ روح کے سمندر میں نوح والی کشتی کی ضرورت ہے۔ سخاوت فقیروں کو اس طرح ڈھونڈتی ہے جسے حسین لوگ آئینے کو تلاش کرتے ہیں۔ خوبصورت لوگوں کا چہرہ آئینے سے حسین بنتا ہے، اور احسان کا چہرہ فقیر کے وجود سے۔ کبھی مایوس مت ہونا، جس وقت تمہیں سب راستے بند نظر آئے تو وہ اللہ تمہیں ایک ایسا چھپا ہوا راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ جس نے قرآن اور حدیث کا علم پا لیا ہے، انہوں نے اپنی دونوں آنکھوں کو کھول لیا، ان کو تمام معلومات حاصل ہو گئی، لیکن روح کی حقیقت ان کے لیے بھی واضح نہیں ہوئی، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ نے مجملاً صرف اتنا فرمایا ہے کہ وہ خدائی امر ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روح کو دیکھ لیا، پھر آپ کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہ رہی۔ دنیا کی بادشاہ جسموں پر حکومت کرتے ہیں اور اولیاء دلوں پر حکمران ہوتے ہیں، ان کے کارنامے عظیم ہوتے ہیں۔ سب سے اہم حص جو تمہاری صلاحیتوں سے زیادہ عالی المرتب ہے، وہ ذات حق کی فوری پہچان ہے۔ اے وہ ذات جو ہمیں دن رات کے وقت دیکھتی ہے، ہم تجھے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہماری آنکھوں پر پردہ ہے۔ فرعون میں جس قدر بری خصلتیں تھیں، وہ ہر انسان کے نفس امارہ میں موجود ہوتی ہے، صرف ان کو استعمال کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ فرعون کو جو بیماریاں بیان کی گئی ہیں، وہ نفس امارہ کی 1% ہے۔ نکاح کرنے سے پہلے عورت میں 3 چیزیں دیکھ لو، ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ اول کہ جب تم اس سے نکاح کرو تو وہ ساری کی ساری تمہاری ہو پائے گی یا نہیں۔ دوم، وہ آدھی تمہاری ہو جائے گی اور آدھی بیگانی ہو جائے گی۔ سوم، عورت میں تمہارا کچھ بھی حصہ نہ ہو تو ایسی عورت سے نکاح نہ کرنا۔ نفس انسانی میں جو بری خصلتیں موجود ہیں، خود کسی انسان کو سنائی جائے تو وہ گھبرا جائے۔ دوسروں کی بیان کی ہوئی باتیں انسان قصہ کہانی کے طور پر سنتا رہتا ہے، لیکن اپنے اندر موجود ان خصلتوں سے جاہل اور ناواقف رہتا ہے۔ ہر انسان کو برائی کرنے کے پورے مواقع میسر نہیں آتے، ورنہ وہ بھی وہی کام کرے جو فرعون نے کیے تھے۔ دماغ ایک بیڑیا ہے، روح بیڑ ہے اور ایمان اس کا چرواہا ہے، اور اگر چرواہا طاقتور نہ ہو تو بیڑیا بیڑ کو چیر کر پار ڈالتا ہے۔ نفس کی خوشی میں جب حضرت آدم علیہ السلام نے ایک قدم رکھا تو جنت سے جدائی ملی۔ شہوت کی غلامی کرنے والے کی خلاصی نہیں، سوائے اس پر جس پر اللہ کا خاص کرم ہو۔ جب نفس کی شرارتوں اور خرابیوں کے متعلق توجہ دلائی جاتی ہے تو اس سے نفس ناراض ہوتا ہے، بس یہ بھی ایک قید نفس ہے، لہٰذا دیگر شروع نفس کے ساتھ اس کا بھی علاج ہونا چاہیے، ورنہ اگر اس کی سرکشی زور پکڑ گئی تو پھر تدراک مشکل ہو جائے گا۔ اے عظیم، تو ہی ہمارے بڑے گناہوں کے جرم کو معاف کر سکتا ہے۔ ہم نے تو حرص اور آرزو میں اپنے آپ کو جلا ڈالا ہے، تو ہماری دستگیری فرما، رہنمائی فرما، تو ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ یاد رکھو، صدق اور یقین زندگی کا سرمایہ ہے۔ اگر دل کے باغ کا ایک تنکا بھی کم ہو جائے تو عقل مندوں پر ہزاروں غم اور درد پہ چھا جاتا ہے۔ آنکھ میں اگر ایک بال بھی چلا جائے تو یہ ایک پہاڑ کی مانند ہوتا ہے۔
حرام کاری کے سوا کسی اور وجہ سے ہر ممکن کوشش کرو کہ بیویوں کو طلاق مت دو۔ عورت کی طرف سے میلان کا نتیجہ صرف اور صرف شر ہی شر ہے۔ جو کسی یتیم یا مسکین کا غم سن کر اپنے کان بند کر لیتا ہے، جب وہ کسی سے فریاد کرے گا تو اس کی بھی کوئی مدد کو نہیں آئے گا۔ غصے کی ہوا، شہوت کی ہوا اور حرص کی ہوا اس شخص کو جنبش دیتا ہے جو دیندار نہ ہو۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو 5 کا سکہ لے یا جتنی گنجائش ہو، اس پر 21 بار سورہ اخلاص اول و آخر درود شریف پڑھ کر پھونک مارے، اور ان پیسوں کو رات کو تکیے کے نیچے رکھ دے اور صبح کسی غریب کو دے دے۔ جلد دولت مند ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ دیندار اور دشمنوں میں فرق کرو، اللہ کے مقرب تلاش کرو، اس کا ہم نشین ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے حضور اکیلے ہو کر دروازہ بند کر کے دعا مانگو، اس طرح تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔